اس معیار پہ آئے گا تو پھر اس کو حکومت ملے گی نہیں. حکومت عطا کیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہے منتشا، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اور وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، یہ بھی اس کی اتھارٹی ہے، جب چاہتا ہے کسی سے حکومت چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے. اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت اور عزت کا اکٹھے ایک جگہ پہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. میں اس کو اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکوں گا. اگر آپ بات کو سمجھیں، جیسے کہ حضرت نے یا میں دو چار چہرے دیکھ رہا ہوں جن کو بات سمجھ میں آئی، یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں حکومت ہے وہاں عزت بھی ہو. قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ حکومت کسی اور کو دے دیتا ہے، عزت کسی اور کو دے دیتا ہے. میں نہیں سمجھ سکا، سمجھا نہیں سکا، یا آپ آج سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے. آپ کے سردی کے ساتھ تھوڑے سے برین جو ہے وہ ابھی تک کام نہیں کر رہا. یعنی جو تاریخ ہے ہماری بالکل قریب کی تاریخ ہے. محرم کا آغاز ہو چکا ہے، پہلی رات ہے، ہمارے سال کا بھی آغاز ہو چکا ہے. یہاں محرم کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سوچ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حکومت کدھر تھی اور عزت کدھر تھی. حکومت اس نے کس کو عطا کی اور عزت کا تاج کس کے سر پہ رکھا. حکومت کس کو عطا کر دی اور دلوں کا حکمران کس کو بنا دیا، یہ اس کی مرضی کی بات ہے. اسی طرح وہاں بھی ہوا کہ نمرود کو حکومت عطا کر دی گئی. اور یہ آیت یا اس طرح کی باقی آیات جو ہیں وہ ان حقائق کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو حکومت عطا کر دیتا ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ اللہ راضی نہ ہوتا تو حکومت کیوں دیتا. تو کیا نمرود پہ اللہ راضی تھا؟ کیا فرعون پہ اللہ راضی تھا؟ کیا شداد پہ اللہ راضی تھا؟ تو ان لوگوں پہ اللہ راضی نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت، دولت اور پراپرٹی بہت کچھ عطا کر دیا، سرمایہ بھی عطا کر دیا. اسی طرح ہماری ہسٹری میں آ کے دیکھ لیجئے تو کربلا کا ریگزار جو ہے وہ قیامت تک کے لیے صداقت کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ حکومت ادھر تھی، عزت حسین کے قدموں میں. حسین کے پاس حکومت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، بظاہر جو یہ اتھارٹی ہے وہ امام حسین کے پاس نہیں تھی. لیکن قرآن پاک نے آغاز میں یہ بیان کر دیا کہ حضرت ابراہیم جس کے دربار میں کھڑے ہیں حکومت تو اس کے پاس ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جس کے دربار میں کھڑے ہیں حکومت تو اس کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. تو قرآن کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا معزز نہیں رہا، دربار میں کھڑے ہونے والے معزز رہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقانیت کو بیان کیا، لیکن اس کی بات سمجھ میں نہ آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک اور دلیل پیش کر دی جو موت و حیات کے حوالے سے تھی. آپ نے کہا کہ میں تو اس رب کو مانتا ہوں، تو بھی تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میں جس رب کو متعارف کرانے کے لیے، انٹروڈیوس کرانے کے لیے آیا ہوں، میرا رب تو وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، جو موت بھی دیتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت و حیات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. دلائل النبوت کے اندر حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث، آج سے تقریباً 1100 برس پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے کسی غزوہ سے. ایک عورت کے سر پہ، ہم تو اسے پرات کہتے ہیں، یہ تھال یعنی بہت بڑا ایک برتن تھا، اس میں پورا ایک بکرا بھنا ہوا، سالم روسٹ کیا ہوا اس میں رکھا تھا. وہ سر پہ اٹھائے ہوئے آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ شکر وغیرہ یا کوئی میٹھی چیز بھی تھی. صحابہ کرام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنے نبی علیہ السلام کے پاس لے چلو. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی تو اس نے آ کے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی اگر آپ فاتح